اللہ تعالیٰ نے عورت کو حجاب کا ہرگز حکم نہیں دیا۔ ناظرین، اسلامک ریمائنڈر کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں، میرے پاس ایک طالب علم لڑکی آئی اور پوچھا، کیا قرآن پاک میں کوئی ایک بھی ایسی آیت ہے جو عورت پر حجاب کی فرضیت یا پابندی ثابت کرتی ہو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیں۔ تو طالبہ نے کہا، میں یونیورسٹی میں آخری سال کی ایک طالبہ ہوں اور میرے بہترین علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو حجاب کا ہرگز حکم نہیں دیا، اس لیے میں بے پردہ رہتی ہوں۔ تاہم میں اپنے اصل سے بالکل جڑی ہوئی ہوں اور اس بات پر اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا، اچھا تو مجھے چند ایک سوال پوچھنے دو۔ طالبہ، جی بالکل۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، اگر تمہارے سامنے ایک ہی مطلب والا لفظ 3 مختلف طریقوں سے پیش کیا جائے تو تم کیا مطلب اخذ کرو گی؟ طالبہ نے الجھن سے جواب دیا، میں کچھ سمجھی نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بولے، اگر میں تمہیں کہوں کہ مجھے اپنی یونیورسٹی گریجویشن کی ڈگری دکھاؤ، یا پھر میں تمہیں یوں کہوں کہ اپنی یونیورسٹی گریجویشن کا رزلٹ کارڈ دکھاؤ، یا پھر میں تمہیں یوں کہوں کہ اپنی یونیورسٹی گریجویشن کی فائنل رپورٹ دکھاؤ، تو تم کیا نتیجہ اخذ کرو گی؟ طالبہ نے جواب دیا، میں یہی سمجھوں گی کہ آپ میرا رزلٹ کارڈ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان تینوں باتوں میں کوئی بھی تو ایسی بات پوشیدہ نہیں ہے جو مجھے کسی شک میں ڈالے، کیونکہ ڈگری، رزلٹ کارڈ یا فائنل تعلیمی رپورٹ سب ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ میرا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک مسکرا کر بولے، بس میرا یہی مطلب تھا، جو تم نے سمجھ لیا ہے۔ طالبہ مزید الجھن کا شکار ہوئی اور بولی، لیکن آپ کی اس منطق کا میرے حجاب کے سوال سے کیا تعلق ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک شائستہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں 3 ایسے استعارے استعمال کیے ہیں جو عورت کے حجاب پر دلالت کرتے ہیں۔ طالبہ نے حیرت سے پوچھا، وہ کیا ہیں اور کس طرح؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ دار عورت کی جو صفات بیان کی ہیں، انہیں 3 تشبیہات یا استعاروں، الحجاب، الجلباب، الخمار سے بیان فرمایا ہے، جن کا مطلب بس ایک ہی بنتا ہے۔ تم ان تشبیہات سے کیا سمجھو گی؟ طالبہ خاموش۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بولے، یہ ایسا موضوع ہے جس پر اختلاف رائے تو بنتا ہی نہیں، بالکل ایسے ہی جیسے تم ڈگری، رزلٹ کارڈ یا پھر فائنل رپورٹ سے ایک ہی بات سمجھی ہو۔ طالبہ، مجھے آپ کے سمجھانے کا انداز بہت اچھا لگ رہا ہے، مگر مزید وضاحت طلب ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بولے، پردہ دار عورتوں کی پہلی صفت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ دار عورتوں کی جو دوسری صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ دار عورتوں کی جو تیسری صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر اس لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا، کیا ابھی بھی تمہارے خیال میں یہ 3 تشبیہات عورت کے پردہ کی طرف اشارہ نہیں کر رہی؟ طالبہ نے جواب دیا، مجھے آپ کی باتوں سے صدمہ پہنچ رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، ٹھہرو، مجھے ان 3 تشبیہات کی عربی گرامر سے وضاحت کرنے دو۔ عربی گرامر میں الخمار اس اوڑھنی کو کہتے ہیں جس سے عورت اپنا سر ڈھانپتی ہے، تاہم یہ اتنا بڑا ہو جو سینے کو ڈھانپے اور گھٹنوں تک جائے، اور الجلباب ایسی کھلی قمیض کو کہتے ہیں جس پر سر ڈھانپنے والا حصہ مڑا ہوا اور اس کے بازو بھی بنے ہوئے ہوں۔ فی زمانہ اس کی بہترین مثال مراکشی عورتوں کی قمیض ہے جس پر ہڈ بھی بنا ہوا ہوتا ہے، تاہم حجاب کا مطلب تو ویسے ہی پردہ ہی بنتا ہے۔ طالبہ بولی، جی میں سمجھ رہی ہوں کہ مجھے پردہ کرنا ہی پڑے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک مسکرا کر بولے، ہاں اگر آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو بالکل۔ اور ہاں ایک اور بات جان لیں، لباس 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا لباس جو جسم کو ڈھانپتا ہے، یہ والا تو فرض ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ دوسرا وہ جو روح اور دل کو بھی ڈھانپتا ہے، یہ دوسرے والا لباس پہلے سے زیادہ بہتر ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے،
اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نے ایسا تو لباس پہن رکھا ہو جس سے اس کا جسم ڈھکا ہوا ہو، لیکن اس نے تقویٰ کا لباس نہ اوڑھ رکھا ہو، تو ٹھیک طریقہ یہی ہے کہ وہ دونوں لباس پہن کر رکھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ جزاک اللہ۔